عزیزان محترم اچانک مجمع نے دیکھا جو ہزاروں کا مجمع تھا کہ ایک مرتبہ دوبارہ اسی خانہ کعبہ کی دیوار میں حرکت ہوئی، دوبارہ در بن گیا، اور در کا بننا تھا۔ ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے اللہ کے نبی سے فرمایا محمد آپ خانہ کعبہ کے اندر جائیے، اپنی چچی کو لے کر آئیے۔ حکم ابو طالب پاتے ہی اللہ کے نبی خانہ کعبہ کے اندر پہنچے تو کیا دیکھا؟ فاطمہ بنت اسد کی آغوش میں ایک گلاب کو شرما دینے والا بچہ موجود ہے، اس کی پیشانی سے ایسا نور نکل رہا ہے، پورا خانہ کعبہ نور علی سے منور تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے فاطمہ بنت اسد کو سلام کیا، بی بی نے سلام کا جواب دیا، چونکہ فاطمہ بنت اسد کیا اللہ کے نبی کی چچی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا بی بی آپ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہیں، آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ تو ایک مرتبہ فاطمہ بنت اسد نے کہا بیٹا محمد کیا بتاؤں، 3 دن ہو گئے ہیں اس بچے کو دنیا میں آئے ہوئے، 3 دن سے ابھی تک نہ بچے نے نہ آنکھ کھولی ہے، نہ رویا ہے، نہ کچھ کھایا ہے۔ اے بیٹا محمد میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا چچی جان لائیے، اس بچے کو میرے حوالے کر دیجئے۔ فاطمہ بنت اسد نے 3 دن کے علی کو اللہ کے نبی کے ہاتھوں پہ دینا تھا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی کے ہاتھوں پر 3 دن کے علی پہنچے، ویسے ہی علی نے اپنی آنکھیں کھول دی، بلکہ لفظ بدل کر یوں کہہ دوں جیسے ہی امامت نے نبوت کی گرمی محسوس کی اور علی نے آنکھیں کھول دی۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی کے چہرے کی زیارت کی۔ عزیزان محترم مجھے تفصیل میں نہیں جانا ہے، جلدی جلدی آگے بڑھوں۔ ایک مرتبہ علی کو لے کر خانہ کعبہ سے باہر آئے اور جناب ابو طالب کو ان کے بیٹے کی مبارکبادی پیش کی۔ ایک جانب ابو طالب ہے، ایک جانب اللہ کے نبی ہیں، بیچ میں فاطمہ بنت اسد ہیں۔ جناب ابو طالب نے اپنے بیٹے علی کو لے کر چند قدم چلے تھے، گھر کی جانب چلے تھے کہ ایک طرف سے یہودیوں کا عالم، ایک طرف سے عیسائیوں کا پادری، ایک طرف سے قبیلے کے سردار جمع ہوئے۔ جمع ہونے کے بعد کہتے ہیں ابو طالب تم اپنے بچے کو کہاں لے جا رہے ہو؟ کیا تمہیں مکے کے قانون کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ تمہیں مکے کے قانون کے بارے میں پتہ نہیں کہ مکے میں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کو اس پتھر پہ لٹا دیا جاتا ہے اور حلالی اور غیر حلالی کی پہچان کی جاتی ہے۔ سنیے عزیزان محترم، مکے کا دستور تھا جب بھی کوئی مکے میں بچہ پیدا ہوتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ پتھر تھا، پتھر پہ اس بچے کو لٹا دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد ایک اشتر کو، سانپ کو چھوڑا جاتا تھا، سانپ بچے تک پہنچتا تھا۔ اگر سانپ بچے کو اذیت پہنچاتا تھا اس کے ماں باپ کی مذمت کی جاتی تھی، یہ غیر حلالی ہے۔ اگر وہ سانپ بچے کو اذیت کیے بغیر لوٹ جاتا تھا تو اس کے ماں باپ کی تعریف کی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے، راہبوں نے، عالموں نے، یہودیوں کے عالموں نے اور ایک مرتبہ عیسائیوں کے پادریوں نے کہا اے ابو طالب کیا تم اپنے بچے کو اس پتھر پہ نہ لٹاؤ گے؟ ابو طالب کو کیا اضطراب! ایک مرتبہ جناب ابو طالب آگے بڑھ کر جناب ابو طالب نے اپنے بچے کو 3 دن کے علی کو اس پتھر پہ لٹا دیا۔ حسب معمول وہ سانپ وہ اژدہا چلتا ہوا آیا، آنے کے بعد علی کے اوپر یوں سلمان بھائی پھنکار کر کھڑا ہو گیا۔ 3 دن کے بچپن کے علی نے اپنے ننھے ہاتھوں کو بلند کیا، ایک ہاتھ سے کلے اژدر کا یوں کہہ دوں ایک کلہ پکڑا، دوسرے ہاتھ سے اژدر کے دوسرے کلے کو پکڑا اور چیر کر پھینک دیا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ تو عربی زبان میں نے بتایا تھا، عربی زبان میں سانپ کو کہتے ہیں حیا، چیرنے والے کو درہ کہا جاتا ہے۔ جب علی نے بچپنے میں 3 دن کے علی نے بچپنے میں اشتر کے 2 ٹکڑے کر دیے تو آواز بلند ہونے لگی حیا درہ، حیا درہ۔ جب یہ آواز فضا میں بلند ہوئی تو آواز آنے لگی حیدرہ حیدرہ۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ عزیزان محترم، جب تیسرے یا چوتھے دن اللہ کے نبی اپنے بھائی، آخری بات، علی کو گھر لا رہے تھے تو کفار مکہ سامنے آ گئے، آڑے آ گئے، آن کر کہنے لگے اے محمد
تمہارے بھائی کا چہرہ کیسا ہے، تمہارے بھائی کی آنکھیں کیسی ہے، تمہارے بھائی کا رخسار کیسا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ کفاران مکہ کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ فاطمہ بنت اسد نے خانہ کعبہ میں بچہ جننے کی جسارت کی ہے، لہذا بچہ شکل و صورت کے لحاظ سے اچھا نہ ہوگا۔ علی پیدا ہوئے خانہ خدا میں، کفاران مکہ سوال کر رہے ہیں علی کیا جواب دے، رسول کیا جواب دے؟ قدرت کی آواز آئی، محمد چپ کیوں ہو، بولتے کیوں نہیں؟ جب کفاران مکہ تم سے علی کی آنکھوں کے بارے میں پوچھے تو کہہ دو عین اللہ ہے، زبان کے بارے میں پوچھے کہہ دو لسان اللہ ہے، کان کے بارے میں پوچھے کہہ دو اذن اللہ ہے، ناک کے بارے میں پوچھے کہہ دو انف اللہ ہے، چہرے کے بارے میں پوچھے کہہ دو وجہ اللہ ہے، پورے جسم کے بارے میں پوچھے کہہ دو جسم ولی اللہ ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والا۔ بس عزیزان محترم، اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے یوں کہہ دوں اس جشن کے لیے صرف اور صرف 5 شاعروں کا انتخاب کیا گیا ہے، اور سب کے سب شاعر جو ہے ترنم کے شاعر ہیں، بلکہ یوں کہہ دوں ترنم کا ایک گلدستہ ہے، لہذا یوں کہہ دوں لہنوں کے گلستان سے ایک پھول چنتا ہوں۔ مثلا بھائی لہنوں کے گلستان سے ایک پھول چنتا ہوں۔ میری گزارش ہے میر سلمان محمد صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں، بارگاہ امیر المومنین میں خراج عقیدت پیش کریں، نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کیجیے۔ تم سے تو مٹ سکینہ، تم سے تو مٹ سکینہ کعبے کی وہ لکیر، حیدر کے عاشقوں کو کیا مٹا پاؤ گے۔ انہی اشعار کے ساتھ معزز سامعین حضرات السلام علیکم۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں ولادت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مل جل کے صلوات بھیجے محمد۔ 4 مصرے مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب کے حوالے سے۔ علی کے ذکر پہ جس کا بگڑ گیا چہرہ، فرشتے مرتے ہی اس کو عذاب دے دیں گے۔ علی کے ذکر پہ جس کا بگڑ گیا چہرہ، فرشتے مرتے ہی اس کو عذاب دے دیں گے۔ تو جواب نعرہ حیدر کا دو سرے محفل، تو جواب نعرہ حیدر کا دو سرے محفل، علی لحد میں تمہارے جواب دے دیں گے۔ تو جواب نعرہ حیدر کا دو سرے محفل، علی لحد میں تمہارے جواب دے دیں گے۔ اور شعر دیکھیے، دل میں اگر ابلیس کی مورت ہی نہ پڑتی، ذہنوں میں مودت کی کدورت ہی نہ پڑتی، دل میں اگر ابلیس کی مورت ہی نہ پڑتی، ذہنوں میں مودت کی کدورت ہی نہ پڑتی، کرتے سبھی انسان اگر پیار علی سے، کرتے سبھی انسان اگر پیار سبھی سے، کرتے سبھی انسان اگر پیار علی سے، دوزخ کو بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ سارے پیمبروں کے مددگار آ گئے، 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 مددگار آ گئے، مددگار آ گئے۔ کعبے میں آج حیدر کرار آ گئے، کعبے میں آج حیدر کرار آ گئے۔ وہ قافلہ ہے خلد کی جاگیر جس کا نام، وہ قافلہ ہے خلد کی جاگیر جس کا نام، اس قافلے کے قافلہ سالار آ گئے، اس قافلے کے قافلہ سالار آ گئے۔ رضوان سے کہیں گی یہ جنت میں فاطمہ، رضوان سے کہیں گی یہ جنت میں فاطمہ، رضوان سے کہیں گی یہ جنت میں فاطمہ، جنت میں فاطمہ، جنت میں فاطمہ۔ فرش عزا بچھاؤ عزادار آ گئے، فرش یا علی اللہم، فرش عزا بچھاؤ عزادار آ گئے۔ رضوان سے کہیں گی یہ جنت میں فاطمہ، رضوان سے کہیں گی یہ جنت میں فاطمہ،
جنت میں فاطمہ، جنت میں فاطمہ، فرش عزا بچھاؤ عزادار آ گئے، منہ سے پلے صراط پہ نکلا تھا یا علی، اور ہم پلک جھپکتے ہی اس پار آ گئے، منہ سے پلے صراط پہ نکلا تھا یا علی، اور ہم پلک جھپکتے ہی اس پار آ گئے، فوج یزید سوچ رہی تھی چھپے کہاں، فوج یزید سوچ رہی تھی چھپے کہاں، تھی چھپے کہاں، تھی چھپے کہاں، آزاد ہو کے قید سے مختار آ گئے، آزاد ہو کے قید سے مختار آ گئے، فوج یزید سوچ رہی تھی چھپے کہاں، آزاد ہو کے قید سے مختار آ گئے، بازو کٹا کے نہر سے پلٹا جو با وفا، بازو کٹا کے نہر سے پلٹا جو با وفا، کچھ لوگ سمجھ گئے کہ جعفر تیار آ گئے، بازو کٹا کے نہر سے پلٹا جو با وفا، کچھ لوگ سمجھے جعفر تیار آ گئے، گھر میں ذلیل کرنا تھا آ کر یزید کو، گھر میں ذلیل کرنا تھا آ کر یزید کو، عابد اسی لیے سر دربار آ گئے، عابد اسی لیے سر دربار آ گئے، اب ہوگی تیرے گھر میں بھی مجلس حسین کی، اب ہوگی تیرے گھر میں بھی مجلس حسین کی، مجلس حسین کی، منبر پہ دیکھ عابد بیمار آ گئے، منبر پہ دیکھ عابد بیمار آ گئے، اور آخری بند سماعت فرمائے، منبر پہ دیکھ عابد بیمار آ گئے، ہم جیسے خاکساروں کی تقدیر کھل گئی، ہم جیسے خاکساروں کی تقدیر کھل گئی، جشن علی میں خلد کے سردار آ گئے، ہم جیسے خاکساروں کی تقدیر کھل گئی، تقدیر کھل گئی، تقدیر کھل گئی، جشن علی میں خلد کے سردار آ گئے، مشکل میں جتنی بار پکارا ہے یا علی، آخری بند سماعت فرمائے، مشکل میں جتنی بار پکارا ہے یا علی، مشکل میں جتنی بار پکارا ہے یا علی، پکارا ہے یا علی، پکارا ہے یا علی، مولا مدد کے واسطے ہر بار آ گئے، مولا مدد کے واسطے ہر بار آ گئے، صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ یہ تھے جناب میر سلمان محمد صاحب، جن کی شیرین آواز ہمارے سماعتوں کو شیرین کر رہی تھی، بہت اچھے اچھے اشعار سنا رہے تھے۔ اب میں ایسے شاعر کو دعوت سخن دے رہا ہوں جو محتاج تعارف نہیں ہے، جن کے کلام یوٹیوب پہ موجود ہے۔ میری گزارش ہے جناب فتح عباس سلمہو سے کہ وہ مائک پہ تشریف لے آئیں، آپ بارگاہ امیر المومنین میں اپنا نذرانِ عقیدت پیش کریں، نعرہ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ عظمت زہرا شاہ نجب بلند ترین صلوات۔ سامعین حضرات السلام علیکم، آپ سب کو مولائے مشکل کشا شیر خدا شوہر بطول مشکل کشا کی ولادت با شہادت مولود کعبہ امام علی کی ولادت با شہادت بہت بہت مبارک ہو۔ ایک مطلب 2-3 شعر بطور خاص سماعت فرمائے گا۔ نماز باقی ہے اب بھی اذان باقی ہے، نماز باقی ہے اب بھی اذان باقی ہے، علی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے۔ نماز باقی ہے اب بھی اذان باقی ہے، علی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے، علی کے نام کی تسبیح پڑھتا رہتا ہوں۔
علی کے نام کی تسبیح پڑھتا رہتا ہوں، یہی سبب ہے جو میری زبان باقی ہے۔ کٹی زبان تو میثم کا خون پکار اٹھا، کٹی زبان تو میثم کا خون پکار اٹھا، ابھی بھی عشق علی کا بیان باقی ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے مولوی صاحب کو۔ کٹی زبان تو میثم کا خون پکار اٹھا، کہ کیا؟ کٹی زبان تو میثم کا خون پکار اٹھا، ابھی بھی عشق علی کا بیان باقی ہے، ابھی بھی عشق علی کا بیان باقی ہے۔ نہ سر اٹھاؤ بہت اے یزید کے بچوں، نہ سر اٹھاؤ بہت اے یزید کے بچوں، ابھی حسین کا ایک نوجوان باقی ہے، ابھی حسین کا ایک نوجوان باقی ہے، ابھی حسین کا ایک نوجوان باقی ہے۔ ہزاروں حر کی قطاریں ثبوت ہے اس کا، ہزاروں حر کی قطاریں ثبوت ہے اس کا، حسین جیسا کوئی مہربان باقی ہے، حسین جیسا کوئی مہربان باقی ہے۔ اسی لیے تو وہ تلوار ساتھ لائیں گے، اسی لیے تو وہ تلوار ساتھ لائیں گے۔ کھڑی ہے ظلم کی فصلیں کٹان، کھڑی ہے ظلم کی فصلیں کٹان باقی ہے۔ صلوات علی محمد والے محمد صلوات۔ قسم خدا کی تجسس ہے خون اصغر کا، قسم خدا کی تسدس ہے خون اصغر کا، زمانے بھر میں جہاں بھی کسان باقی ہے، زمانے بھر میں جہاں بھی کسان باقی ہے۔ کہا نبی نے حلالی کو ہوگا عشق علی، کہا نبی نے حلالی کو ہوگا عشق علی، تیرے کتاب میں بھی یہ بیان باقی ہے، تیرے کتاب میں بھی یہ بیان باقی ہے، تیرے کتاب میں بھی یہ بیان باقی ہے۔ کروڑوں لوگ اٹھاتے ہیں تیرے پرچم کو، کروڑوں لوگ اٹھاتے ہیں تیرے پرچم کو، مصرع بدل کر یوں کہہ دوں، کروڑوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تیرے پرچم کو، تیرے کٹے ہوئے شانوں کی شان باقی ہے، تیرے کٹے ہوئے شانوں کی شان باقی ہے۔ کہ میری ماں نے سکھایا ہے مجھ کو بچپن سے کہ شیعہ حیدر کرار کو ماننے والے ان کے بچوں کو گودی میں لے کر، آغوش میں لے کر بچوں کو کیا سکھاتے ہیں، بطور خاص سماعت فرمائے گا کہ میری ماں نے سکھایا ہے مجھ کو بچپن سے، علم نہ چھوڑنا جب تک کہ جان باقی ہے، علم نہ چھوڑنا جب تک کہ جان باقی ہے۔ صلوات علی محمد والے محمد صلوات۔ منبر پہ بیٹھ کر نہ سیاست بیان کر، منبر پہ بیٹھ کر نہ سیاست بیان کر، دم ہے تو فاطمہ کی شہادت بیان کر، منبر پہ بیٹھ کر نہ سیاست بیان کر، دم ہے تو فاطمہ کی شہادت بیان کر۔ شامل تھے جتنے لوگ بھی زہرا کے قتل میں، ہائے ہائے یہ علی والوں کی محفل ہے، یہ علی والوں کی محفل ہے، 13 رجب کی شب ہے، محفل ایسے نہیں ہوتی، باواز بلند صلوات پڑھے۔ علی والوں کی محفل میں خالی علی 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 کرنا ہے، بطور خاص سماعت فرمائے گا۔ صلوات علی محمد والے محمد صلوات۔ منبر پہ بیٹھ کر نہ سیاست بیان کر، دم ہے تو فاطمہ کی شہادت بیان کر۔ شامل تھے جتنے لوگ بھی زہرا کے قتل میں، شامل تھے جتنے لوگ بھی زہرا کے قتل میں، ان لوگ کے نام لے کے روایت بیان کر، ان لوگ کے نام لے کے روایت بیان کر۔ شوکت رضا شوکت کا شعر ہے، بطور خاص سماعت فرمائے گا کہ مجلس کے حوالے سے جو پوچھتے نا، صبح مجلس، دوپہر مجلس، شام مجلس، رات مجلس، خما کا ماتم، زنجیر کا ماتم، خما کا ماتم، زنجیر کا ماتم، شانوں کا ماتم، شانوں کا ماتم، سینوں کا ماتم، یہ ماتم جو شوکت رضا شوکت نے شعر میں ملاحظہ فرمائے گا۔ ہر ماتمی شبیر سے جنت میں ملے گا، کہ کیسے، کیوں؟ ہر ماتمی شبیر سے، ہر ماتمی شبیر سے جنت میں ملے گا، سجدوں کا صلہ اور ہے ماتم کا صلہ اور، سجدوں کا صلہ اور ہے ماتم کا صلہ اور، سجدوں کا صلہ اور ہے ماتم کا صلہ اور۔ ناطق علی پوری صاحب کا شعر ہے، بطور خاص سماعت فرمائے گا۔
بطور خاص ناطق علی پوری صاحب کا شعر ہے جو فرش مجلس کے حوالے سے شعر ہے، بطور خاص سماعت فرمائے گا۔ صلوات علی محمد وعلی محمد صلوات۔ مت دکھاؤ فرش مجلس پر سیاست کے ہنر، کہ ناطق علی پوری صاحب کا شعر ہے بطور خط۔ مت دکھاؤ فرش مجلس پر سیاست کے ہنر، مت دکھاؤ فرش مجلس پر، کیوں کس لیے مت دکھاؤ فرش مجلس پر سیاست کے ہنر، ورنہ تم ہر بنتے ہرملا، ورنہ تم ہر بنتے ہرملا بن جاؤ گے۔ صلوات علی محمد والے محمد صلوات۔ یہ فرمائش کا شعر ہے جو مجھے موبائل سے فون آیا تھا اور موبائل پہ مجھے فارورڈ کیے ہیں، تو مجھے پڑھنے کا جو بہت ضروری سمجھتا ہوں، بطور خاص سماعت فرمائے گا، کیونکہ مجھے فرمائش کا شعر ہے، یہ میرا شعر نہیں ہے، فرمائش کا شعر ہے، بطور خاص سماعت فرمائے گا مولانا۔ کہ کنبہ نبی کا تو نے اجاڑا ہے ضد، کہ کنبہ نبی کا تو نے اجاڑا ہے اے ضد، تیری یہ جھوٹی جاہو جلالت پہ آنکھ تو، کہ کنبہ نبی کا تو نے اجاڑا ہے اے ضد، تیری یہ جھوٹی جاہو جلالت پہ آنکھ تو، سجاد نے کڑک کے کہا اے یزید سن، کہ کیا کہے چھوٹے علی، بطور خاص سماعت فرمائے گا۔ سجاد نے کڑک کے کہا اے یزید سن، تیری یہ تخت و دور حکومت میں آنکھ تو۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد صلوات۔ حضرت عباس کا شعر ہے، بطور خاص سماعت فرمائے گا۔ جب تک میں حضرت عباس کا شعر نہیں پڑھتا میں مائک نہیں چھوڑتا، کیونکہ ہر جشن میں حضرت عباس جب ان کے بابا کا شعر پڑھے اور ہو بہو علی کے بیٹے کا شعر نہیں پڑھے تو شعری شعر نہیں ہوتا، بطور خاص سماعت فرمائے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد والے محمد صلوات۔ ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے، ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے، لڑنا تو بہت دور ہے بس نین ملائے، ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے، لڑنا تو بہت دور ہے بس نین ملائے، ہمت ہے کسی میں جو کوئی ہل کے دکھائے، ہمت ہے کسی میں جو کوئی ہل کے دکھائے، مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ، شمر آگے بڑھ کے کہتا ہے عباس تم مٹی کو کہے نا، بس اشارہ کرے اور مٹی ہمیں کھا جائے گی، اتنی بڑی دلیل کیسے اور کیوں؟ شمر آگے بڑھ کے کہتا ہے مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دو اشارہ، شاعر کا خوب کہتا ہے بطور خط، مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دو اشارہ، مٹی کا جو مالک ہے وہ بابا ہے ہمارا۔ صلوات علی محمد والے محمد صلوات۔ اللہ سلامت رکھے۔ یہ تھے جناب فتح عباس سلمو جو بہت اچھے اشعار آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے کہ میر انیس کہتے ہیں حملہ کیا تو فوج میں ہیجان ہو گیا، میر انیس کا ہے کہ حملہ کیا تو فوج میں ہیجان ہو گیا، ہٹ جاؤ نہر چھوڑ کر اعلان ہو گیا، اور خالی تمام جنگ کا میدان ہو گیا، خیمے میں پسر ساتھ پریشان ہو گیا، اتنا بڑھے کہ پانی قدم چومنے لگا، اتنا بڑھے کہ پانی قدم چومنے لگیا، دریا اچھل کر سبز علم چومنے لگا۔ انہی اشعار کے ساتھ میں گزارش کروں گا جناب میثم سلمو سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں اپنا منظوم نذرانِ عقیدت پیش کریں، نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کیجیے۔ حاضرین محفل السلام علیکم۔ دو متروں سے آپ کا مزاج جاننا چاہتا ہوں، سماعت کریں۔ ہر قدم پہ حادثوں میں کوئی حیرانی نہیں، ہر قدم پہ حادثوں میں کوئی حیرانی نہیں، ہر قدم
کچھ پریشانی نہیں، ہم علی والے ہیں، ہم کو کچھ پریشانی نہیں۔ ایک آواز بلند صلوات پڑھے حضرات۔ مولا کائنات کے حوالے سے یہ خطا ہے، سماعت کریں۔ اپنے مولا پہ دل و جان سے قربان ہوں میں، اپنے مولا پہ دل و جان سے قربان ہوں میں، اپنے مولا پہ دل و جان سے قربان ہوں میں، ابو طالب کے قبیلے کا مسلمان ہوں میں، ابو طالب کے قبیلے کا مسلمان ہوں میں، میری گنتی بھی ہے بہلول کے دیوانوں میں، میری گنتی بھی ہے بہلول کے دیوانوں میں، میری گنتی بھی ہے بہلول کے دیوانوں میں، یہ جو کہتے ہیں کہ نادان ہے نادان ہوں میں، یہ جو کہتے ہیں کہ نادان ہے نادان ہوں میں، کہ مجھ سے پوچھو در سرور کی فقیری کا مزہ، کہ مجھ سے پوچھو در سرور کی فقیری کا مزہ، کہ مجھ سے پوچھو در سرور کی فقیری کا مزہ، اس فقیری سے بھی لگتا ہوں کہ سلطان ہوں میں، اس فقیری میں بھی لگتا ہوں کہ سلطان ہوں میں، اس فقیری میں بھی لگتا ہوں کہ سلطان ہوں میں۔ باوز بلند صلوات پڑھیں حضرات۔ بادشاہوں کے قصیدوں کی جگہ کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، بادشاہوں کے قصیدوں کی جگہ کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، پھر بھی قد سے میرے مولا سے بڑا کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ کہ 5 ہیں 12 ہیں 14 ہیں 72 ہیں میرے، 5 ہیں 12 ہیں 14 ہیں 72 ہیں میرے، تم سمجھتے ہو زمانے میں میرا کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، بادشاہوں کے قصیدوں کی جگہ کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ بہت بہت شکریہ حضرات۔ اب صرف اور صرف 2 شاعر ہماری فہرست میں بچے ہوئے ہیں اور دونوں بزرگ شاعر ہیں۔ دیکھیں سلمان بھائی کہ حب حیدر کے چراغوں کو جلائے رکھیے، کہ حب حیدر کے چراغوں کو جلائے رکھیے، چور ہرگز بھی اجالے میں نہیں آئیں گے۔ شعر دیکھیں یہ بہت اچھے اشعار ہیں کہ حب حیدر کے چراغوں کو جلائے رکھیے، چور ہرگز بھی اجالے میں نہیں آئیں گے، اور جتنے مجرم ہیں انہیں ڈھونڈ کر لانا ہوگا، کہ جتنے مجرم ہیں انہیں ڈھونڈ کر لانا ہوگا، خود سے چل کر کبھی تھانے میں نہیں آئیں گے۔ اور شعر دیکھیں، یا نبی آپ کو داماد بنانے والے، یا نبی آپ کو داماد بنانے والے بیٹیاں دیں گے جنازے میں نہیں آئیں گے، کہ یا نبی آپ کو داماد بنانے والے بیٹیاں دیں گے جنازے میں نہیں آئیں گے۔ شعر دیکھیں کہ جس کو صدیق سمجھتی ہے یہ دنیا اس کے، کہ جس کو صدیق سمجھتی ہے یہ دنیا اس کے، جرم اتنے ہیں خلاصے میں نہیں آئیں گے۔ اور دیکھیں کہ جس کو صدیق سمجھتی ہے یہ دنیا اس کے، جرم اتنے ہیں خلاصے میں نہیں آئیں گے۔ اور کربلا روضہ عباس دلاور کی قسم، کہ کربلا روضہ عباس دلاور کی قسم، بے وفا تیرے علاقے میں
نہیں آئیں گے۔ آخری شعر دیکھے کہ ہم سے ٹکراؤ بسد، ہم سے ٹکراؤ بسد شوق مگر یاد رہے، ہم جو بفرے تو سنبھالے میں نہیں آئیں گے۔ انہی اشعار کے ساتھ میں گزارش کروں گا جناب شبیل حسن صاحب جو تشریف لے آئیں، آپ بارگاہ مولا میں اپنا منظوم نذران عقیدت پیش کریں۔ نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کیجیے۔ سامعین حضرات السلام علیکم۔ اس جشن کی مبارکباد تمام مومنین کو پیش کرتا ہوں۔ صنم خانہ کعبہ ہو گیا، صنم خانہ کعبہ ہو گیا، بنت اسد جو پہنچی جس دم جدار کعبہ، ایک بار مسکرا کے بولی جدار کعبہ، آؤ ادھر سے حق بھی طلبگار ہو گیا، صنم خانہ کعبہ ہو گیا، صنم خانہ کعبہ ہو گیا، دیوان پنجتن کے ڈرتے نہیں کسی سے، دیوان پنجتن کے ڈرتے نہیں کسی سے، ان کو سبق ملا ہے میثم کی زندگی سے، آل نبی ہے ذکر سردار ہو گیا، صنم خانہ کعبہ ہو گیا، صنم خانہ کعبہ ہو گیا، دوست نبی پہ حیدر معراج پا گئے ہیں، دوست نبی پہ حیدر معراج پا رہے ہیں، افلاک بھی ادب سے سر کو جھکا رہے ہیں، بت خانہ آج مطلع انوار ہو گیا، صنم خانہ کعبہ ہو گیا، صنم خانہ کعبہ ہو گیا، یا علی یا علی یا علی اللہ۔ کم ظرف ہیں علی کا رتبہ گھٹانے والے، کم ظرف ہیں علی کا رتبہ گھٹانے والے، یہ بات ہے حقیقت سوچے زمانے والے، جس نے علی کو سمجھا سمجھدار ہو گیا، صنم خانہ کعبہ ہو گیا، صنم خانہ کعبہ ہو گیا، شیر خدا کی آیت دیتی ہے جب کہانی، فولاد کا جگر بھی ہوتا ہے پانی پانی، بے مثل شیر حیدر کرار ہو گیا، صنم خانہ کعبہ ہو گیا، صنم خانہ کعبہ ہو گیا، میں نے پیا جو بے آل کا ساگر، میں نے پیا جو بے آل کا ساگر،
रोशन हुआ मुक़द्दर, सोया हुआ नसीब था बेदार हो गया सनम खाना। या अली 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 या अली 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 या कम ज़र्फ़ है अली का रुतबा घटाने वाले, ये बात है हकीकत सोचे ज़माने वाले। जिसने अली को समझा समझदार हो गया सनम खाना काबा हो गया। सलवात बरकत। बस शोरा की फहरिस्त भी ख़त्म हो गई है। आखिर में हमारे हमज़ा भाई मुनाजात पढ़ेंगे कि जवानी में असा के मोजज़े से डर गए मूसा, कि जवानी में असा के मोजज़े से डर गए मूसा, जो चीरे कल्ले अजदर वो बच्चा और होता है, कि जो चीरे कल्ले अजदर वो बच्चा और होता है। तकाबुल अंबिया का अहले बैत मुस्तफ़ा, खून और होता है पसीना और होता है। आखिर देखें कि आसमानों को ज़मीनों से मिला रखा है, मैंने महफिल में फ़रिश्तों को बुला रखा है। जन्नतों से कहो आ जाओ ज़ियारत के लिए, मैंने सरवर का अज़ा खाना सजा रखा है। और देखें कि सरहद फ़र्श अज़ा तक ये नहीं आ सकते, कि सरहद फ़र्श अज़ा तक ये नहीं आ सकते। शहन मुख्तार को पहरे पे बिठा रखा है, और गैर मुमकिन है गिराए मुझे दुनिया वाले, मैंने अब्बास के परचम को उठा रखा है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगार तुझे वास्ता है, हबीब मुस्तफ़ा का तुझे वास्ता, अली मुर्तज़ा का खुसूसन इसी बाबरकत शब का जिसमें गालिब कुल्ले गालिब मतलूब कुल्ले तालिब मौला मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब की विलादत बासआदत की तारीख़ है। परवरदिगार जितने भी मोमिन मोमिनात हाजतमंद हैं उनकी हाजतों को पूरा फरमा, जो बेरोज़गार हुए रोज़ी अता कर दे, हमारे रिस्क में इजाफ़ा फरमा, जो गुनाहगार उनके गुनाहों को बख्श दे, जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला वो आजिला इनायत फरमा। खुसूसन परवरदिगार हमें अच्छे और नेक आमाल अंजाम देने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। कायनात में जहाँ जहाँ भी अहले बैत के चाहने वाले हैं उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। खुसूसन हमास और फ़िलिस्तीन के मज़लूमों की मदद फरमा। अब तुझे वास्ता है परवरदिगार ज़माने के इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, और हमको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। नारे सलवात पढ़ दें। God